حکومت پر لوڈ شیڈنگ کا زبردست لوڈ ہے۔ حکومت کا امتحان شروع ہو چکا ہے۔ وزیر اعظم روزانہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں اور قوم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ روز اور صبر کر لیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں آج بدمزگی ہوئی، ہنگامہ آرائی کی کیفیت پیدا ہوئی جب تحریک انصاف کے کارکنان اپنے قائد جناب عمران خان کی وہاں موجودگی میں بے قابو ہوئے۔ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے اس معاملے کا سخت نوٹس لیا ہے۔ کل پیمرا نے جیو کے خلاف یک طرفہ کارروائی کی ہے۔ اب خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا پیمرا جیو کے خلاف کوئی فیصلہ دینے والا ہے۔ پاکستان کا میڈیا اور بین الاقوامی میڈیا یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ کیا حالیہ واقعات نے فوج کے امیج کو مضبوط اور میڈیا کے امیج کو کمزور کیا ہے۔ کراچی کی سڑکوں پر اسٹریٹ کرائم اور ڈاکہ زنی کے لرزہ خیز واقعات ہوئے ہیں۔ آج بھی ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، جوابی پولیس ایکشن بھی ہوا ہے کچھ مقامات پر، اور بڑے جرائم پیشہ کو پولیس مقابلوں میں ہلاک کیا گیا ہے۔ دن بھر کی اہم ترین خبروں، تبصروں اور تجزیوں کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کامران خان کے ساتھ۔ السلام علیکم، میں ہوں کامران خان۔ انتخابات کو پورے ایک سال ہونے کو آئے ہیں اور عوام کی یادداشت اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے انتخابات کے دوران اور انتخابات جیتنے کے بعد بارہا انہیں یاد دلایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ یہ یقین نہ کریں اور وہ یہ نہ سمجھیں کہ فوری طور پہ ملک میں لوڈ شیڈنگ ختم ہونے والی ہے، اس میں وقت لگے گا۔ لیکن عوام یہ یاد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان کے لیے سب سے اہم مسئلہ یہ ہے کہ پورے پاکستان میں تقریباً پورے پاکستان میں 1 گھنٹہ بجلی آ رہی ہے اور 1 گھنٹہ بجلی نہیں ہے۔ ایوریج 12 گھنٹے بجلی نہیں ہے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، اور اس کا اثر حکومت پہ پڑ رہا ہے کیونکہ ابھی ابتدا ہے، مئی کا یہ پہلا ہفتہ ہے اور اسی دوران لوڈ شیڈنگ قابو سے باہر ہے۔ حکومتی اقدامات جو اس سال کے دوران لیے گئے ہیں اس کا اثر عوام کے فلاح میں نہیں نظر آتا، اس حوالے سے کہ ان کو لوڈ شیڈنگ میں کوئی کمی نظر نہیں آتی۔ گزشتہ سال کے مقابلے میں آج بھی وہی صورتحال ہے۔ اگر سب سے زیادہ پریشان کوئی شخصیت اس وقت پاکستان میں نظر آتی ہے تو وہ پاکستان کے وزیر اعظم جناب میاں محمد نواز شریف ہیں، جو پچھلے 48 گھنٹوں سے صرف اسی معاملے پر اپنی توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں۔ 2 مسلسل اجلاس انہوں نے کیے ہیں، کل بھی کیا اور آج بھی اجلاس کیا ہے، اور کل انہوں نے کراچی کے پورٹ قاسم میں بجلی بنانے کے ایک اہم کارخانے کا افتتاح کیا۔ 1320 میگا واٹ کے 2 بجلی کے کارخانے قطر کے سابق وزیر اعظم کی سرمایہ کار کمپنی الموادہ اور چین کی چین پاور کمپنی کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، اس سے پاکستان کے پورٹ قاسم میں یہ 2 بڑے بجلی گھر بنائے جا رہے ہیں، اور جو تعمیر ہو جائیں گے اور اس سے بجلی پیدا ہوگی تو پاکستان کی جو موجودہ کیفیت ہے بجلی کی کمی کی وہ یقینی طور پہ بہتر ہوگی۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بجلی کی طلب اور بجلی کی پیداوار میں بڑا فاصلہ نظر آتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کہتے ہیں کہ بڑا فاصلہ نہیں ہے، اگر بڑا فاصلہ ہے تو عوام کی مصیبتوں میں کیوں کمی نہیں آ رہی؟ یہ وہی مصیبتیں ہیں جس کا ذکر آج جناب وزیر اعظم نواز شریف نے ایک اجلاس میں کیا۔ انہوں نے زور دے کے کہا اور انہوں نے کہا کہ یہ کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے موجودہ صورتحال۔ انہوں نے اپنے وزراء سے، اپنے مشیران سے اور پاکستان میں تیل اور بجلی بنانے والے تمام اسٹیک ہولڈر سے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں فوری طور پہ کمی کی جائے اور کم از کم 6 سے 8 گھنٹے تک ایوریج لوڈ شیڈنگ سے زیادہ نہ ہو۔ یہ آج وزیر اعظم نے حکم دیا اور انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی بھی غفلت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ یہ حکومت کے لیے بہت اہم مرحلہ ہے کیونکہ حکومت کی ایک نہ صرف یہ کہ اس 1 سال پورے ہونے کے بعد اس کی کارکردگی کا امتحان ہو رہا ہے، اور لوگ یہ چاہتے ہیں، ان کی توقع یہ تھی کہ گزشتہ گرمیوں کے موقع پر تو حکومت اسی وقت آئی تھی، لیکن کیونکہ 1 سال ہو گیا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بہتری آنی چاہیے۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اور صبر کر لیں۔ یہ صبر کی پکار انہوں نے کل کراچی کے پورٹ قاسم میں دی جب وہ بجلی بنانے والے ایک نئے کارخانے کا افتتاح کر چکے۔ ان کی خواہش ہے کہ بجلی جلدی سے جلدی آئے، مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں جو 1 دن کے اندر فکس کیا جا سکے، اس میں وقت درکار ہے اور تھوڑا سا صبر انتہائی ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ بڑی تیزی کے ساتھ یہ کارخانے لگا رہے ہیں بجلی کے،
आज मेरे लिए इंतहाई खुशी का दिन है, बहुत खुशी का दिन है कि आज पाकिस्तान में हमारे वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होना शुरू हो गए हैं। ये पहला मंसूबा आज पाकिस्तान में लग रहा है बिजली का हमारे आने के बाद। तो बिजली इतनी वाफर होगी पाकिस्तान में कि पाकिस्तान अपनी ज़रूरियात इंशाल्लाह पूरी कर सकेगा, और अगर हो सका, मुमकिन हुआ तो एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में भी आ जाएगा। हुकूमत बारहा कह रही है कि सब्र करें, आइंदा चंद सालों के अंदर पाकिस्तान अपनी बिजली की तमाम ज़रूरियात पूरी कर लेगा, बल्कि इतनी बिजली होगी कि अगर हो सका तो वो इसे एक्सपोर्ट भी कर सकेगा। वज़ीर आज़म का कौम से ये वादा है, मगर कौम क्या इस वादे की बुनियाद पर अपने जज्बात को काबू में रखेगी, इसका फ़िलहाल होना बाकी है, क्योंकि गर्मियों की अभी इब्तदा हुई है और अभी दर्जा हरारत सिर्फ 40 को छू रहा है। कल ये दर्जा हरारत ये 50 को भी छुएगा और उस वक्त रमज़ान का महीना भी होगा, और यकीनी तौर पे उस वक्त लोगों के सब्र का इम्तहान होगा। हुकूमत के सब्र का और हुकूमत की कारकर्दगी का इम्तहान तो आइंदा चंद माह जारी रहेगा। वज़ीर आज़म का वादा, वज़ीर आज़म की मुकम्मल कोशिशें, लेकिन उनकी टीम ने इस सिलसिले में क्या किया, उनके वज़ीरों ने क्या किया और उनके मुशीरों ने क्या किया, ये पूछते हैं। हमारे साथ मौजूद है बिजली और पानी के वज़ीर ममलिकत जनाब आबिद शेर अली, जो कि इस वक्त वज़ारत को अमली तौर पर फ्रंट से लीड करते हुए नजर आते हैं, और जनाब ख्वाजा आसिफ जो कुल वक्ती वजीर हैं पानी और बिजली के, आजकल कम ही नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आबिद शेर अली साहब। पहले तो ये बताइएगा कि ये क्या मसला है कि आप लोग मुसलसल कहते हैं कि सिर्फ 3000 साढ़े 3000 मेगावाट की कमी है जो तलब है पूरे पाकिस्तान की, और जो हम बिजली बना रहे हैं उसमें, जबकि आदाद शुमार जो कि सरकारी आदाद शुमार हैं वो कह रहे हैं कि ये तकरीबन 7000 के करीब भी इसमें हुई है, जो फासला हुआ है। और वो इसलिए सही लगता है कि मुल्क भर में इस वक्त जो लोड शेडिंग है वो एवरेज 12 घंटे की लोड शेडिंग है। अगर 3000 की होती, सप्लाई का गैप होता डिमांड और सप्लाई में, तो ये सूरत हाल कुछ और बेहतर होती। ये क्या मसला है जिसको अभी तक आप सॉल्व नहीं कर पाए हैं? बहुत शुक्रिया कामरान साहब। इसमें कोई शक नहीं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो दिन रात उनकी तवज्जो मरकूज है कि पाकिस्तान जो अंधेरों में गिरा हुआ है इसको उजालों और रोशनियों का पाकिस्तान बनाया जाए, और जो उनकी कोशिश है, और पूरी टीम को आज उन्होंने सख्ती से हदायत की है कि इसको 6 से 7 घंटे तक इसको लाया जाए हर सूरत में, और इस पर किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और उनकी जो हदायत की रोशनी पे मिनिस्ट्री वाटर एंड पावर और पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री का आज इजलास हुआ, जिसमें हमने जो गैस जो फर्टिलाइजर को दी हुई थी वो गैस वापस लाकर हमने अपने जो पावर प्लांट थे जो उनको चलाने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब की हदायत है, और उन्होंने एक पूरा हमसे प्लान मांगा है, और उन्होंने कहा है कि कतन इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में कि अगर मुल्क में 6 से 7 घंटे से ज्यादा की लोड शेडिंग होगी। उसके लिए कोई डिपिंग आई है हमारी हाइडल साइड में, तो लेकिन कामरान साहब ये देखें जो डिमांड की जाती है, अगर 7000 का गैप हो तो फिर अगर इसको मीट करें तो पूरे पाकिस्तान से लोड शेडिंग का हमेशा के लिए खात्मा हो जाए। लेकिन जो एवरेज डिमांड है जो डिस्कोस की तरफ से की जाती है, और उसको एवरेज को सामने रखा जाता है, तो उसकी मुनासिबत से कोई 3200-3300 मेगावाट है, और जो पूरी डिमांड को आप ले जाए तो वो 6 से 7000 मेगावाट का मतलब है कि अगर ये सिस्टम में हो तो पाकिस्तान में 0 आवर लोड शेडिंग हो। ये ठीक है आबिद शेर अली साहब, ये बताइए कि इस एक साल में आपकी हुकूमत ने इस मसले के लिए किया क्या है? कौम को आप कुछ इसकी रिपोर्ट कार्ड तो दें। वज़ीर आज़म साहब ने खुसूसी हदायत जारी की हैं, और उसके लिए आपने देखे गुड्डू पावर प्लांट जो वज़ीर आज़म साहब की खुसूसी तवज्जो और उनकी हदायत के मुताबिक ये 10 महीने पहले ही सिस्टम में आ गया, और इससे 60 अरब रुपए का पाकिस्तान को नुकसान, जो 60 अरब रुपया वो बचाया है इस मद में। उसके अलावा 402 मेगावाट का उच्च पावर प्लांट है, उसको इनॉग्रेट किया है प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल। जैसे आपने जिक्र किया, उन्होंने पोर्ट कासिम पे जो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ये हुआ है कि कोयले की पैदावारी मंसूबाजात पर काम शुरू कर दिया जो वादे थे। उसके अलावा जामशोरों पे 2 प्लांट लगा रहे हैं 1400-1300 मेगावाट के। उसके अलावा हाइडल जो हमारा हाइडल का सिस्टम है, नीलम जेलम पावर प्रोजेक्ट है, उसको इंशाल्लाह टाइम से पहले लाया जा रहा है। नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट जो
پچھلی حکومتوں کی کرپشن کی نظر ہو گیا، اس کو ریوائیو کیا گیا ہے. وہ 460 میگا واٹ اس کو سسٹم میں لایا جا رہا ہے. اور دیکھیں پوری دوبیر خار ہائیڈرو پاور جو 121 میگا واٹ کا ہے، اور انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب اگلے چند ہفتوں میں اس کو بھی انوگریٹ کریں گے. تو پوری توجہ مرکوز ہے. اور کاسا 1000 جو پاکستان کے لیے ایک سنگ میل رکھتا ہے، جو اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ ہم نے وہ ایگریمنٹ کیا ہے، وہ 1000 میگا واٹ آئے گی. تو جو ہم نے اپنی گیس جو ہم نے فرٹیلائزر پلانٹ کو دی ہوئی تھی اور مختلف شعبوں میں دی ہے، وہ اب ہم نے واپس لایا اور ایک پلان بنایا جو وزیر اعظم صاحب کو انشاءاللہ پرسوں جمعے کو رپورٹ پیش کر دے گی. اور ان کی ہدایت کے مطابق انشاءاللہ تعالی اس دورانیہ کو کم کیا جائے گا، اور 2-3 دن کے اندر اس پر انشاءاللہ عمل ہو جائے گا. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، مگر یہ بتائیے گا کہ اس گرمیوں میں کیا ہوگا؟ وزیر اعظم کا آج حکم ہے کہ 6 سے 7 گھنٹے سے زیادہ کی لوڈ شیڈنگ نہ ہو. آپ وزیر اعظم کے اس حکم پر عمل درآمد کرا لیں گے؟ قوم سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ یہ اب اگلے 15-20 دن سے یا اگلے چند دنوں سے لے کے اور جون، جولائی اور اگست میں لوڈ شیڈنگ پاکستان میں 6 سے 8 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہوگی. کامران صاحب انشاءاللہ یہ انشور کرتے ہیں، اور جو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے ہماری منسٹری کو، انشاءاللہ تعالی لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 7 گھنٹے تک ہم انشاءاللہ اسے کنٹین کریں گے. اور میکسیمم جو 7 یا 8 گھنٹے سے زیادہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہوئی، 3 سے 4 دنوں تک انشاءاللہ تعالی یہ سارا سسٹم ٹھیک ہو جائے گا. اور قوم کو انشاءاللہ اسی طرح سے جو وزیر اعظم صاحب کی ہدایت ہے انشور کریں گے کہ تھرو آؤٹ دا ایئر کہ یہ ہماری کنسسٹنٹ رہے. جو لوڈ شیڈنگ ہے جو 7 سے 8 گھنٹے کا دورانیہ ہوگا، میں بھی اسے منیمائز کیا جائے. بہت بہت شکریہ جناب عابد شیر علی. قوم سے وعدہ یہ ہے کہ آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آئندہ چند روز میں 4 سے 5 روز کے اندر یہ لوڈ شیڈنگ کم ہو کے 6 سے 7 گھنٹے تک ہو جائے گی. ایک بار انہوں نے 8 کا بھی استعمال کیا، 8 بھی ہو جائے تو 12 والوں کے لیے یہ بہت بہتر خبر ہوگی. یہ وعدہ ہے. آج وفاقی وزیر مملکت برائے پانی و بجلی جناب عابد شیر علی نے وزیر اعظم کے زیر صدارت مسلسل اجلاس ہوئے ہیں، جس کے بعد یہ احکامات ہوئے ہیں اور اس پر یہ عمل درآمد کا وعدہ ہے جناب عابد شیر علی کا حکومت پاکستان کی جانب سے، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کی جانب سے. لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں لاہور کا، جہاں پر ہائی کورٹ میں آج ہنگامہ آرائی ہوئی. تحریک انصاف کے کارکنان، اس کے قائد جناب عمران خان کی موجودگی میں بے قابو ہو گئے. یہ رویہ ناقابل دفاع ہے. اس پر بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد. بدقسمتی سے یہ مناظر جو آپ نے دیکھے اور جو نعرے بازی دیکھی، یہ لاہور ہائی کورٹ ہے، جہاں پر آج تحریک انصاف کے سربراہ جناب عمران خان پیش ہوئے. انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے ایک کیس وہاں چل رہا ہے جس کا تعلق لاہور میں حلقہ این اے 122 سے ہے. جناب عمران خان کو وہاں پیش ہونا تھا، مگر ان کے ساتھ بڑی تعداد میں ان کی جماعت کے کارکنان بھی گئے. اور اس موقع پہ نہ صرف یہ کہ بدنظمی ہوئی، بلکہ حالات اس حد تک خراب ہو گئے کہ لاہور ہائی کورٹ میں موجود اس چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے کمرہ عدالت کے باہر ہنگامہ آرائی ہوئی، سخت نعرے بازی ہوئی، اور اس دوران وہاں پہ گملے وغیرہ توڑ دیے گئے، ایک دروازے کو بھی نقصان پہنچا. اور یہ اس وقت ہوا جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا باندیال اپنے کورٹ روم میں موجود تھے اور جہاں عمران خان کو پیش ہونا تھا. یہ ایسی صورتحال تھی جس کے بعد فوری طور پہ چیف جسٹس کمرہ عدالت سے اٹھ گئے اور وہ اپنے چیمبر میں چلے گئے، اور جس کے بعد یہ نعرے بازی مسلسل جاری رہی. اس حوالے سے نوٹس بھی لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جناب عمر عطا باندیال نے. اور تحریک انصاف سے آج جو لاہور ہائی کورٹ میں مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، اور جس سے بظاہر یہ لگتا ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کی جو تقدیس ہے اس کی تکریم کی ہوئی ہے، اس کو اس طرح سے نہیں سنبھالا گیا جو کہ اس کا تقاضا تھا. اور یہ ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی ہے تحریک انصاف کے لیے، جو کہ 11 مئی کو ایک دھرنا دینے والی ہے، ایک احتجاجی تحریک بھی دینے والی ہے. تحریک انصاف 11 مئی کے حوالے سے کہتی ہے کہ اس کا بنیادی مقصد صرف جمہوریت کی اصلاح ہے. وہ اپنا جمہوری حق حل کر رہی ہے، نہ وہ مارشل لاء کو یا
کسی بھی غیر آئینی کسی قدم کو دعوت دے رہی ہے، نہ وہ اس کے حق میں ہے اور نہ ہی وہ وسط مدتی انتخابات چاہتی ہے۔ اگر یہی بات ہے تو یقینی طور پہ یہ اس کا جمہوری حق ہے جسے استعمال کر رہی ہے، لیکن اب یہ اطلاعات آئی ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ یہ خبر تھی کہ علامہ طاہر القادری انہیں جوائن کریں گے، منہاج القرآن کے سربراہ جن کی بڑی فالوئنگ ہے۔ اب یہ خبریں ہیں کہ طاہر القادری اس دھرنے کو جوائن نہیں کر پائیں گے، اور اس کے ساتھ یہ خبریں بھی ہیں کہ ان کے حامی بھی اور جو ان کے مریدین ہیں وہ بھی اس شاید تقریب میں یا اس ایکشن میں جو پولیٹیکل ایکشن عمران خان لے رہے ہیں اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ حکومت کے حوالے سے حکومت اس پہ کیا رد عمل رکھتی ہے، یہ سب کچھ ہم جانیں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے وزیر اعظم جناب نواز شریف کے معاون خصوصی اور ممتاز معروف سینئر صحافی جناب عرفان صدیقی سے۔ بہت بہت شکریہ عرفان صدیقی صاحب۔ ایک معمول کی جمہوری ایکٹیویٹی ہے، کسی بھی سیاسی جماعت کو حق حاصل ہے کہ وہ جلسہ کرے، جلوس کرے اور اپنی بات عوام تک پہنچائے۔ اس پہ کسی قسم کی حکومت میں کوئی تحفظ بھی نہیں ہونا چاہیے اور نہ اس پہ اعتراض ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ شکریہ کامران صاحب۔ اس حد تک تو یہ معمول کی ایکٹیویٹی یقیناً ہے کہ ہر جماعت کو یہ استحقاق حاصل ہے کہ وہ اپنا موقف پیش کرے، اپنا نقطہ نظر پیش کرے، اور اگر اس کے لیے احتجاج کی کوئی صورت ہے تو وہ بھی کرے۔ لیکن اس اعتبار سے یہ بات بہت غیر معمولی مجھے نظر آ رہی ہے کہ الیکشن کا 1 سال گزرنے کے بعد جبکہ تمام صوبوں میں حکومتیں قائم ہو گئی، ان میں سے ایک حکومت خود عمران خان صاحب کی ہے، وفاق میں حکومت قائم ہو گئی، معاملات جمہوری تقاضوں کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، اصلاحات ہو رہی ہیں، صوبوں میں ہو رہی ہیں، ان کے صوبے میں بڑا کام ہو رہا ہے، وفاق بڑا کام کر رہا ہے، جبکہ پٹڑی پہ گاڑی آ گئی ہے اور اصلاح احوال کی صورت نظر آنے لگی ہے، اور طویل مارشل لا کے بعد اور پھر ایک 5 سال کی ایسی حکومت کے بعد جو پسند نہیں کی گئی، معاملات بڑی حد تک جمہوری تقاضوں کے تحت آگے بڑھ رہے ہیں، تو اس میں مجھے یہ بات بڑی غیر معمولی نظر آتی ہے کہ الیکشن میں دھاندلی کو جواز بنا کے آپ سڑکوں پہ یک نکل آئیں۔ لیکن آج جو کچھ لاہور میں ہوا اور جس طرح معزز ہائی کورٹ کے ایوان کے اندر ہنگامہ بپا ہوا، یہاں تک کہ چیف جسٹس صاحب کو کمرہ عدالت چھوڑنا پڑا، اس سے لگتا ہے کہ شاید جذبات کو زیادہ گرما دیا گیا ہے، الاؤ زیادہ بھڑک گیا ہے، اور اگر ایک بڑا مجمع اسی طرح کے الاؤ سے بھڑکا ہوا اسلام آباد پہنچتا ہے تو پھر شاید حکومت کو یقیناً سوچنا پڑے گا اس واقعہ کے بعد۔ لیکن میرا خیال نہیں ہے کہ عوام لیکن جو یہ دیکھ رہے ہیں، ہمیں یہ چاہیے کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے اس حوالے سے جو عمران خان صاحب قوم سے وعدہ کر رہے ہیں، اپنے حامیوں سے وعدہ کر رہے ہیں، اور وہ آن ریکارڈ بتا رہے ہیں کہ وہ اس کے ذریعے کیا چاہتے ہیں، اور یہ کوئی پرانی بات نہیں، کل شب ہی انہوں نے ایک بار پھر اعادہ کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ وہ اس ایکٹیویٹی کے ذریعے کیا کرنا چاہتے ہیں۔ آئیے میں اور آپ سنتے ہیں، پھر آپ ذرا اس پہ تبصرہ عنایت فرمائیے گا۔ ہمارا مقصد 11 مئی کو حکومت گرانا نہیں، ہمارا مقصد 11 مئی کو توڑ پھوڑ کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد 11 مئی کو پبلک کے سامنے جا کے انتشار پھیلانا نہیں ہے، ہمارا صرف ایک مقصد ہے 11 مئی کو کہ پاکستان کی جمہوریت کو بہتر بنایا جائے۔ تو اس پہ کیا اعتراض ہو سکتا ہے عرفان صاحب آپ کو؟ دیکھیے کامران صاحب، مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ اگر ان کا مقصد جو ہے وہ حکومت گرانا بھی نہیں ہے، اور اس سے پہلے وہ یہ بھی فرما چکے ہیں کہ مڈ ٹرم الیکشن کرانا بھی میرا مقصد نہیں ہے، تو پھر ان کا مقصد کیا ہے؟ مجھے تو اس پہ حیرت ہوتی ہے کہ ان کے آبجیکٹیوز کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں جن کے لیے وہ اتنا پیسہ بھی لگا رہے ہیں، اتنے فنڈ جنریٹ کر رہے ہیں، پبلک کو موبلائز کر رہے ہیں، آخر ان کے مقاصد کیا ہیں؟ رہی یہ بات کہ میرا مقصد نہ انتشار پھیلانا ہے، نہ توڑ پھوڑ کرنا ہے، ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں، خان صاحب یقیناً ان چیزوں کو میرا خیال ہے پسند نہیں کرتے ہوں گے، لیکن ایک ماب سائیکالوجی ہوتی ہے، ماب سائیکی ہوتی ہے۔ آج بھی جب وہ ہائی کورٹ میں خان صاحب گئے ہیں تو ان کا مقصد توڑ پھوڑ نہیں ہوگا، ان کا مقصد وہاں انتشار پھیلانا بھی نہیں ہوگا،
ان کا مقصد زد و کوب کرنا بھی نہیں ہوگا، دروازے توڑنا بھی نہیں ہوگا، جناب چیف جسٹس کو فرار اختیار کرنے پہ مجبور کرنا بھی نہیں ہوگا، لیکن جب عوام الناس کو آپ نکال لیتے ہیں اور ان کے اندر اپنے خوابوں کی بنیاد پر کوئی ایسی آگ بھر دیتے ہیں تو پھر توڑ پھوڑ نہ کرنا یا انتشار نہ پھیلانا یہ آپ کے بس میں نہیں رہتا، یہ آپ کے اختیار سے نکل جاتا ہے۔ یہ جو باتیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مڈ ٹرم الیکشن بھی نہ ہوں، یعنی 5 سال ایک حکومت چلتی رہے، ایک ایسی حکومت جو بقول ان کے دھاندلی کی پیداوار ہے اس کو وہ گرانا بھی نہیں چاہتے، مجھے تو بڑا ابہام نظر آتا ہے، کنفیوژن نظر آتا ہے ان کے مقاصد۔ نہ کرے نا سر کہ وہ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں گرانا چاہتا اور میں انتشار بھی نہیں پھیلانا چاہتا، تو اس کو مانے نا، فی الحال آپ اس چیز کو تو مانے۔ اور دوسری چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جمہوریت کی اصلاح چاہتا ہوں، ایک اچھی بات کر رہے ہیں، جمہوریت کی اصلاح چاہتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ ان کا بنیادی مقصد الیکٹرل ریفارمز ہیں۔ گزشتہ انتخابات کے حوالے سے آپ کو پتہ ہے تحفظات ہر طرف ہوئے ہیں اور کم زیادہ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، اور ریفارمز کی بہت بڑی گنجائش موجود ہے، تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ جمہوری قوتوں کو اگر ان کا یہی صرف مقصد ہے تو ان کو جوائن کرنا چاہیے، ان کو موسٹ ویلکم کرنا چاہیے۔ بالکل، میں 100% آپ سے ایگری کرتا ہوں کامران صاحب۔ اگر ان کا یہی مقصد ہے کہ اصلاح احوال ہونی چاہیے، ایسا میکنزم وضع ہو جانا چاہیے جہاں الیکشن میں دھاندلی کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے انتخابات کی ایک تاریخ رہی ہے، شاید ہی کوئی انتخابات ایسے ہوئے ہوں جو بہت ہی مستند ہوئے ہوں اور ان پہ انگلی نہ اٹھی ہو۔ خان صاحب 2002 میں بھی اسمبلی کے اندر گئے تھے جو مشرف صاحب کے عہد میں انتخابات ہوئے تھے، تو 2002 کے انتخابات کے حوالے سے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں ٹکٹ کیسے بٹے تھے، کن سیف ہاؤسز کے اندر بٹے تھے، کیا کیا ہوا تھا، یہ ساری چیزیں ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن ہو گئے، اس میں بھی مسلم لیگ نون نے بھی حصہ لیا، باقی جماعتوں نے لیا، اور وہ 5 سال اسمبلی چلتی رہی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر خان صاحب یہ چاہتے ہیں تو وہ قومی اسمبلی کے اندر موجود ہیں، وہاں پہ ایک بل لے کے آئیں، ان کا ایک بڑا توانا پارلیمانی گروپ موجود ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتیں شاید ان کی اس کاوش کی حمایت کریں گی کہ آئیے ہم ایک ایسا میکنزم وضع کر لیتے ہیں، ایک الیکشن کمیشن کا نظام بنا لیتے ہیں، ایک فول پروف سسٹم بنا لیتے ہیں جہاں کسی طرح کی یہ ڈی چوک میں نہیں ہونا ہے، یہ سڑکوں پہ نہیں ہونا ہے، یہ چوراہوں پہ نہیں ہونا ہے۔ یہ بل، یہ آئینی تبدیلی ہے یا قانون کی تبدیلی ہے، یہ سارا کام پارلیمنٹ کے اندر ہونا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر خان صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب عرفان صدیقی، وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی ہمارے ساتھ تھے۔ ایک اہم معاملہ جو آج ہے جس کو تحریک انصاف کے لیے ایک مشکل مرحلہ کہا جا سکتا ہے، وہ تمام رویہ ہے جو آج لاہور ہائی کورٹ پہ دیکھنے میں آیا، جہاں پر تحریک انصاف کے کارکن اپنے قائد جناب عمران خان کی موجودگی میں بے قابو ہو گئے، جس کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اب عمر عطا باندیال کو اپنی عدالت چھوڑنی پڑی، انہیں چیمبر میں جانا پڑا، اور اس معاملے کا انہیں سخت نوٹس بھی لینا پڑا ہے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک، اور اس کے بعد دیکھیں ایک بار پھر جیو اور جنگ کا بائیکاٹ، اور اس سلسلے میں کیا حکومت اور حکومتی پیمرا جیو کے خلاف کوئی فیصلہ دینے والا ہے؟ کل اس سلسلے میں یک طرفہ کارروائی ہوئی ہے، اس پر ہم بات کریں گے کمرشل بریک کے بعد۔